بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ واصحابہ وائمۃ امتہ الاجلۃ اجمعین۔ پیارے بھائیوں، بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ ان لوگوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو آپ دیکھیں گے انہیں کہ وہ جو جہاں پر ولیوں کے مزارات ہیں یا انبیاء کے جو وہ قبریں ہیں، مزار تو انہوں نے ہی بنایا، مزار کے تو ہم قائل نہیں ہیں، غلط ہے مزار بنانا، لیکن وہاں مزار بنے ہوئے اللہ کے ولیوں نبیوں کے قبروں پر۔ وہاں پر جانے والوں کے پاس آپ دیکھیں گے کہ بعض اندر جا کے عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی جالی کو چوم رہا ہے، کوئی رگڑ رہا ہے اپنے جسم کو جالیوں سے، روزہ رسول کی جالیوں سے، کوئی اس پہ ہاتھ مل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور جو مقامات ہیں، قبور انبیاء اور اولیاء، وہاں پر اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ کوئی کسی چیز کو چومتا ہے تو اس سے برکت کا عقیدہ رکھتا ہے کہ مجھے اس سے برکت مل جائے گی اور میرا کام بن جائے گا۔ بعض تو دیواریں ہیں، بعض جگہ کچھ بھی نہیں ہے، بس دیوار ہے وہ ایک، اور وہ ایک جدید دیوار بنائی گئی ہے، وہ پہلے کی دیوار بھی نہیں ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ فلاں جو ہستی ہے اس کے قبر کے قریب ہے تو اس کو بھی چومنے میں لگے ہوئے ہیں، اور عقیدہ یہ ہے کہ برکت مل جاتی ہے ہمیں اس دیوار کو چومنے سے۔ اور اس کے علاوہ بال تھے، بال لے آیا کرتے تھے، وہ تو آپ مشہور بات ہے کہ بال اس کو کسی شیشے کے ڈبے میں بال لے آتے ہیں، اس میں اندر خوشبو ہوتی ہے، اسے پروٹوکول ہوتا ہے اس کا، پھر وہ بال آتے ہیں، وہ منسوب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے بال ہیں، تو وہ آ رہے ہوتے ہیں، سب لوگ لائن سے کھڑے ہوتے ہیں، اس درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بال پھر ایک مخصوص جگہ پہ رکھا جاتا ہے، پھر اس کی زیارت ہوتی ہے اس بالوں کی، فقط منسوب ہے وہ بال۔ اور ان کا یہ ذہن ہے کہ بھئی اگر کوئی شخص آ کے یہ کہہ دے، مومن ہو، وہ آ کے کہہ دے کہ بھئی یہ رسول اللہ کا بال ہے، تو ہمارے آبا و اجداد سے چلتا ہوا آ رہا ہی ہے اور یہ بال رسول اللہ کا ہے، تو وہ اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے تو خود دیکھا تھا کہ بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک چپل تھی، اس کو کہا کہ رسول اللہ کی چپل ہے، بوسیدہ چپل تھی، چپل تو ظاہر ہے بوسیدہ ہی ہوگی، وہ بوسیدہ چپل تھی، لیکن دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ 1500 سال پرانی چپل ہے، یعنی رسول اللہ کا نال ہے وہ، تو یہ دعویٰ ہوا، تو اس دعوے کو قبول کر لیا گیا اور اکثر آنکھوں پہ رکھا گیا، اور اس چپل کو رسول اللہ کی چپل قرار دیا گیا، اور اس سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہو ہی رہا تھا، انشاءاللہ اس پہ کبھی مفصل مدلل گفتگو کریں گے ہم، موضوع یہ نہیں ہے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے، اب تو رسول اللہ کے بال پہلے آ رہے تھے، اب پیروں کے بال بھی آ رہے ہیں، پیروں کے داڑھی کے بال، پتہ نہیں کہاں کے بال، سر کے بال، اس کو وہ تحفۃً دے رہے ہیں برکت کے عقیدے سے کہ اس سے برکت ملے گی، اس عقیدے سے وہ نعوذ باللہ وہ پیروں کے بال بانٹ رہے ہیں۔ بھائی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ جب رسول اللہ وضو کرتے تھے تو وضو کے پانی پر صحابہ مسابقت کرتے تھے برکت کے لیے، وضو کے پانی پر، کہ رسول اللہ نے جو وضو کیا، رسول اللہ کا دھوبن جو ہے اس پر وہ صحابہ مسابقت کرتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ وہ تو رسول اللہ کا خاصہ ہے بھائی۔ اب یہ ہر کسی میں کیسے آ گیا کہ پیروں کے جو وہ بال ہیں اس کو بانٹ رہے ہیں، کوئی مدینے کا بسکٹ بانٹ رہا ہے، کوئی مسابقت میں جو جیت گیا، جس نے سوال کا جواب درست دے دیا تو اس کو یہ فلاں کے بال ملیں گے، یہ ملے گا۔ اور یہ بالکل عقل میں نہ آنے والی بات ہے۔ یہ عوام کے سامنے بھی اگر اس طرح کی بات کی جائے نا تو عوام بھی اس کی مخالفت کرتی ہے۔ علماء جو صحیح ہیں نا، جو غیر جانبدار ہیں، قرآن حدیث پر عمل کرنے والے میں فوراً اس کی مخالفت کریں گے۔ جن کے ذہن میں پہلے سے ایک بات چل رہی ہے نا کہ بھائی یہ فلاں نے کہہ دیا تو ہمیں اب آگے بڑھانا ہے، تو ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہم جو متعصب ہیں نا، اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے۔ ہم تو اس سے بات کر رہے ہیں جو غیر متعصب ہیں، جن کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ سمجھنا چاہتا ہے اور وہ قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے، یا پھر وہ قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے، تو ان کا تو ایک کوئی حل ہے، لیکن ان کا کوئی حل نہیں ہے جن کے اندر تعصب ہو یا ایک چیز کو وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا ان کا پیالہ پہلے سے بھرا ہوا ہے، تو پہلے سے بھرا ہوا ہے، آپ اس پہ 1000 کچھ بھی ڈالیں وہ بھاری گرے گا، پہلے سے پیالہ خالی نہیں۔ تو
یہ بھی اب ہونے لگ گیا ہے کہ اپنے پیروں کے اپنے مرشدوں کے بال کو بانٹا جا رہا تبرک کے لیے. چلیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح بالوں کو بانٹ رہے ہیں اور کس طرح انعام کے طور پر مدینے کا بسکٹ دے. اور مدینے کا بسکٹ اور امیر سنت کے منہ مبارک اور امیر سنت کے منہ مبارک. سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی بڑے پیارے پیارے باپا کے دیے ہوئے تبرکات آپ کا بھی درست ہے، اور آپ کو عاشق غوث اعظم کے پیارے پیارے بایان امیر سنت کے بعد. تو پیارے بھائیو، یہ اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ خلاف شرع ہیں، اور جو برکت کا جو عقیدہ اس حوالے سے صحیح کانسیپٹ اور کلیہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں شریعت نے ہمیں خبر دی ہو، قرآن نے ہمیں خبر دی ہو، یا کسی معتبر حدیث نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہو کہ فلاں چیز میں برکت ہے، تو ہم اس بات کا عقیدہ رکھیں گے کہ فلاں چیز میں برکت ہے. جس کے بارے میں قرآن حدیث ناطق نہیں ہے کہ اس میں برکت ہے، تو ہم اپنے پاس سے اس میں برکت نہیں ڈال سکتے، کیونکہ برکت ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے، بندے کا کام نہیں ہے. تو اللہ ہی بتائے گا کہ کہاں برکت ہے اور کہاں نہیں. رسول اللہ کے دھوبن میں برکت ہے، یہ بات حدیث سے ثابت ہے، تو ہم اس کو مانتے ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی دھوبن میں برکت ہے. لیکن جہاں پر حدیث وارد نہیں ہے، قرآن سے کوئی دلیل نہیں ہے اس حوالے اس کے تبرک ہونے پر، اس کے برکت ہونے پر، تو ہم اپنی جانب سے اگر کہیں کہ اس میں برکت ہوگی، اس کو آپ استعمال کریں، اپنے پاس رکھیں تو فلاں کام بن جائے گا یا فلاں برکت ہوگی، تو یہ خلاف شرع ہے، بدعت ہے. کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ اللہ برکت دے گا، اور اس کی اصل قرآن یا کسی معتبر حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی بات ہے جسے آپ اپنے دین کے اندر پیدا کر رہے ہیں، جو کہ بدعت ہے، اور ہر بدعت حرام ہے. دین میں اضافہ کرنا، دین میں ویلڈنگ کرنا، کوئی یہ بولے میں اچھی نیت سے ویلڈنگ کروں گا، دین میں اضافہ کر دوں گا تو مجھے ثواب ملے گا، بری نیت سے کروں گا تو مجھے عذاب ملے گا، تو یہ بالکل بے بنیاد باطل بات ہے. بالکل اس طرح ہے کہ کوئی یوں بولے کہ میں اچھی نیت سے قتل کروں گا تو ثواب ملے گا، بری نیت سے قتل کروں گا تو عذاب ملے گا. بھئی قتل تو نفس قتل ہی حرام ہے، ہر قتل حرام ہے. تم اچھی نیت کرو بری نیت کرو، حرام تو حرام ہی رہے گا نا. حرام اچھی نیت کرنے سے حلال تھوڑی جاتا بھائی میرے. اس طرح کے عقیدے. اوپری تبرکوں کا مسئلہ ہے، رسول اللہ کا خاصہ ہے وہ بالوں کا، وہ رسول اللہ کے تبرک کا جو مسئلہ ہے. رسول اللہ کا اگر کوئی تبرک ہے، یہ بات بالکل ثابت ہے کہ رسول اللہ کا تبرک ہے، تو بالکل ہم خود اس کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے، ہم خود اس سے جو برکت حاصل کریں گے. لیکن وہ تو رسول اللہ کا خاصہ ہے. اب تو وہ پیروں کے لیے بھی لوگ کر رہے ہیں. تو اللہ ہمیں ان بدعات سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.